السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچپن سے لے کر آج تک نا، مطلب فلموں میں، ڈراموں میں اور ہر دوسری موٹیویشنل تقریر میں انسانوں کو بس ایک ہی سبق سکھایا جاتا ہے، اور وہ جملہ ہے دل کی سنو، جو دل کہے وہی صحیح ہے۔ ہاں بالکل، یہ جملہ تو ہر جگہ ہی سننے کو ملتا ہے۔ جی، اور بظاہر یہ جملہ بہت خوبصورت، بہت رومانوی اور انسان کو بڑی طاقت دینے والا لگتا ہے، لیکن آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ کیا ہو اگر یہ دل، جسے ہم سچائی کا سب سے بڑا پیمانہ سمجھتے ہیں، اصل میں انسان کا سب سے بڑا دھوکے باز ہو؟ واہ، یہ تو واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کی پورے سوچنے کے انداز کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، وہاں ہر شخص کو یہی باور کرایا جاتا ہے کہ اس کے اندر کی آواز کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب ہم اس نظریے کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں تو ایک بالکل مختلف حقیقت سامنے آتی ہے۔ جی ہاں، اور آج ہم جس خاص موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس کی بنیاد ایک انتہائی فکر انگیز تحریر ہے۔ بالکل، اور اس تحریر کے باقاعدہ آغاز میں ہی یہ تعارف موجود ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی۔ جی، اور یہ جو تفصیلی جائزہ ہم آج پیش کر رہے ہیں نا، اس کا باقاعدہ عنوان ہے دل کی سنو یا اللہ کی، خواہشات کا فریب، اور ساتھ میں بریکٹ میں ہے قرآن، حدیث اور نفسیات کی روشنی میں۔ زبردست، یہ عنوان اپنے اندر ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے، اور ہم اس تحریر کے ایک ایک پہلو کو آج کے سیشن میں کھول کر بیان کریں گے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بظاہر ایک معصوم سا جملہ انسان کے روزمرہ فیصلوں اور اس کی پوری زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا کائنات کے خالق نے بھی ہمیں یہی فارمولا دیا ہے کہ بس اپنے دل کے پیچھے چلتے جاؤ؟ ہاں، اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں نا تو جواب بالکل اس کے برعکس ملتا ہے۔ اچھا جی، اس تحریر میں بہت ہی خوبصورتی سے ایک قرآنی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس نے اس پورے بیانیے کی بنیاد لا کر رکھ دی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ ذرا اس کا ترجمہ بھی بتا دیں۔ جی، اس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ معبود بنا لیا؟ میں اس بات پر تھوڑا سا رکنا چاہوں گی، یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل بڑا دعویٰ ہے، ذرا اس ایک جملے کی گہرائی پر غور کریں۔ یہاں لفظ معبود استعمال ہوا ہے، اور معبود وہ نہیں ہوتا جس کی صرف پوجا کی جائے، بلکہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی انسان ہر حال میں بغیر سوچے سمجھے اندھی پیروی کرے۔ صحیح، لیکن دیکھیں، ہم عام طور پر انسانوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ دل تو ایک قدرتی قطب نما، یعنی ایک کمپس کی طرح ہوتا ہے نا۔ جی بالکل، یہی سمجھا جاتا ہے، جو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو پھر وہ انسان کو گمراہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر میں ایسی کمپس والی تشبیہ کو آگے بڑھاؤں تو بات کچھ یوں سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک بالکل درست سمت بتانے والے قطب نما کے قریب کوئی طاقتور میگنیٹس رکھ دیا جائے تو اس کی سوئی تو بے قابو ہو کر غلط سمت بتانے لگتی ہے نا۔ کیا بات ہے، یہ بہت ہی شاندار اور حقیقت کے قریب ترین تشبیہ ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خواہشات، ہماری انا اور ہمارے وقتی جذبات بالکل اسی میگنیٹس کی طرح ہیں جو دل کے قطب نما کو بھٹکا دیتے ہیں؟ 100% ایسا ہی ہے۔ خواہشات کا وہ میگنیٹس دراصل انسان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو ہی حق اور باطل کا معیار بنا لیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اللہ کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی فلسفیانہ یا نظریاتی بحث نہیں ہے، جدید سائنس بھی اس بات کی مکمل تصدیق کر رہی ہے۔ اچھا، یہیں سے بات میں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی اسے آج نیورو سائنس کس طرح دیکھ رہی ہے، کیونکہ انسان کا دماغ تو ایک بہت ہی پیچیدہ مشین ہے نا۔ جی ہاں، اور تحریر میں اس نفسیاتی حقیقت کو بہت واضح انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جدید نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا دماغ 2 طرح سے کام کرتا ہے۔ صحیح۔ دماغ کا ایک حصہ
عموماً فوری خوشی چاہتا ہے، اسے بس ابھی اسی وقت مزہ چاہیے۔ اسے لمبک سسٹم بھی کہتے ہیں شاید۔ بالکل، جبکہ دماغ کا دوسرا حصہ جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہا جاتا ہے وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، وہ نتائج پر غور کرتا ہے۔ تو یہ تو مطلب ہمارے اندر ہر وقت چلنے والی ایک جنگ کی طرح ہو گیا نا؟ جی، اور ماخذ کے عین مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ پہلے حصے یعنی فوری خوشی کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کو تو ہم ایک عام سی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک طرف مزیدار جنک فوڈ رکھا ہے اور دوسری طرف یہ خیال ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کر ورزش کرنی ہے۔ ہاں، بہت عام سی صورتحال ہے۔ اب جنک فوڈ دیکھتے ہی دماغ کا وہ حصہ جو فوری خوشی چاہتا ہے وہ فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس ابھی کھا لو، مزہ آئے گا۔ بالکل، وقتی لذت کا جال اتنا پرکشش ہوتا ہے کہ دماغ کا سوچنے سمجھنے والا حصہ بیچارہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے دل کی سنو کا فریب شروع ہوتا ہے۔ واہ، کیا زبردست بات کہی آپ نے۔ اور اسی کیمیائی کشمکش کی وجہ سے ہمارے روزمرہ کے رویے جنم لیتے ہیں۔ تحریر میں ایسے 2 انتہائی طاقتور جملوں میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا؟ ماخذ کہتا ہے کہ اسی لیے غلط چیز بھی اچھی لگتی ہے اور مشکل چیز بری لگتی ہے۔ اف، یہ جملہ تو مطلب سیدھا دل پر جا کر لگتا ہے۔ غلط چیز بھی اچھی لگتی ہے اور مشکل چیز بری لگتی ہے۔ غور کریں تو ہمارا دل ہمیں وہ چیزیں خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے جو حقیقت میں ہمارے لیے تباہ کن ہوتی ہیں۔ بالکل، محض اس لیے کہ ان میں وقتی لذت چھپی ہوتی ہے۔ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے دل کی سچی آواز سن رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ محض اپنے دماغ کے کیمیائی رد عمل کا غلام بن چکا ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ لیکن چلیں اب اس نظریے کو ذرا عملی زندگی پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ جب انسان دماغ کی فوری خوشی کے جال میں پھنس جاتا ہے تو عملی زندگی میں اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ اس تحریر میں ان نقصانات کو بہت گہرائی سے زیر بحث لایا گیا ہے اور 5 بڑے نقصانات بتائے گئے ہیں۔ اچھا، پہلا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلا خطرناک مرحلہ جو شروع ہوتا ہے وہ ہے گناہ کو صحیح سمجھنا۔ انسان کہتا ہے میرا دل صاف ہے اس لیے میں غلط نہیں ہوں۔ یہ جملہ میرا دل صاف ہے، یہ تو ہم نے اپنے ارد گرد اتنی بار سنا ہے کہ مطلب اس کی گنتی ہی ممکن نہیں ہے۔ بالکل، انسان اکثر اپنے غلط کاموں کو درست ثابت کرنے کے لیے یہی دلیل دیتا ہے نا کہ چونکہ اس کی نیت ٹھیک ہے اس لیے وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ جی، لیکن تحریر کتنی صراحت سے بتاتی ہے کہ یہ سوچ انسان کو سیدھا گناہ کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ جب دل پر خواہشات کا زنگ لگ جائے تو وہ گناہ پر بھی مطمئن محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ تو خود فریبی کی انتہا ہو گئی نا۔ اور دوسرا نقصان کیا ہے؟ دوسرا بڑا نقصان ہے جذباتی فیصلے کرنا۔ دل چونکہ جذباتی ہوتا ہے اس لیے فوراً رد عمل دیتا ہے۔ صحیح۔ تحریر میں اس کی 3 انتہائی حقیقت پسندانہ مثالیں دی گئی ہیں۔ ماخذ کے الفاظ ہیں، یہ غصے میں غلط فیصلہ کرواتا ہے، محبت میں اندھا کر دیتا ہے اور وقتی خوشی کے لیے مستقبل خراب کر دیتا ہے۔ اگر ہم ان تینوں باتوں کا تجزیہ کریں تو یہ ہماری روزمرہ زندگی کی بالکل سچی عکاسی ہے۔ بالکل ہے۔ مطلب غصے میں لیے گئے فیصلے، جب انسان صرف اپنے سینے میں اٹھنے والی آگ کی سن رہا ہوتا ہے تو برسوں کے بنائے ہوئے رشتے چند سیکنڈ میں خاک ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور جب بات اندھی محبت کی ہو تو انسان کو سامنے والے کی کوئی خامی نظر ہی نہیں آتی، وہ بس جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے۔ بالکل، وقتی خوشی تو حاصل کر لیتا ہے لیکن اپنا طویل مدتی مستقبل داؤ پر لگا دیتا ہے، اور پھر جب یہ بخار اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بس وہیں سے تیسرا نقصان جنم لیتا ہے جسے ہم پچھتاوا کہتے ہیں۔ ہاں، اور ایسے ہی فیصلوں کے بعد اکثر لوگ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میں نے دل کی نہ سنی ہوتی۔ بالکل، یہی جملہ ماخذ میں بھی لکھا ہے۔ لیکن یہ پچھتاوا صرف دنیاوی حد تک محدود نہیں رہتا۔ اس کا جو چوتھا نقصان ہے نا، وہ سب سے گہرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ چوتھا نقصان ہے اللہ سے دوری۔ جب انسان اپنی مرضی کو ترجیح دیتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ بہت سادہ سی منطق ہے نا؟ جی بالکل، اگر دل میں صرف خواہشات بھری ہیں تو وہاں اللہ کی ہدایت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچتی۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور پھر انسان ایک ایسی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے جس کا تصور بھی خوفناک ہے۔
تحریر میں جو 5واں نقصان بتایا گیا ہے نا، وہ ہے نفس کی غلامی۔ نفس کی غلامی؟ دیکھیں کتنی عجیب اور متضاد بات ہے یہ۔ انسان تو دل کی سن کر خود کو آزاد سمجھتا ہے نا۔ یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ بغاوت کر کے بہت بڑی آزادی حاصل کر رہا ہے، لیکن تحریر بتاتی ہے کہ انسان آزاد نہیں رہتا، بلکہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ واہ، یہ غلامی کی بدترین قسم ہے، کیونکہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ قید میں ہے، وہ تو بس اپنے غصے اور لالچ کے احکامات مان رہا ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ تو اگر دل کا حال یہ ہے اور وہ اتنی آسانی سے انسان کو خود فریبی کے اندھیرے میں دھکیل سکتا ہے، تو پھر عقل مندی کیا ہے؟ ایک عام انسان کیا کرے؟ رہنمائی کہاں سے لی جائے؟ اس مقام پر آ کر ہمیں اس ہستی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے